ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ دکھی انسانیت کے کام آنا، کسی پریشان حال کو اس کی پریشانی سے نکالنا، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ مجھے بتائیں وہ مریض پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ میرے کہنے پہ وہ شاید پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ ضرور پڑھے گا۔ پاکستان کے اندر یہ خدمات دینے والی ایک لیڈی ڈاکٹر عیسائی تھی۔ وہ ڈاکٹر جو مریض کا خیر خواہ نہیں ہے، کل قیامت کے روز مریض کا ہاتھ ہوگا، اس ڈاکٹر کا گریبان ہوگا، وہ چھوٹ نہیں سکے گا۔ جیسا کہ آپ احباب نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے مسلمان ڈاکٹر، جسے آپ دوسرے الفاظ میں ایک معالج بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ طبیب بھی کہہ سکتے ہیں، اور انسان کے ترقی کرتے کے ساتھ ساتھ اس میں آگے پھر بہت سے شعبہ جات اور اس کے آگے سے بہت سی شاخیں جو ہے وہ نکل چکی ہیں اور بن چکی ہیں۔ یہ پیشہ اتنا مقدس ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے۔ یعنی کسی انسان کی جان بچانا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو ایسے ہی انعام دیتا ہوں کہ جیسے گویا اس نے پورے انسانیت کو بچا رکھا ہے، پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشہ اس اعتبار سے بھی انتہائی مقدس ٹھہرتا ہے کہ فرائض کے بعد دین اسلام میں اگر کسی چیز کو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین عمل قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ انسانیت کے خدمت کرنا اور انسانیت کے کام آنا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر اگر صرف فرائض کو پورا کرتا رہے اور وہ اپنی ڈیوٹی میں ایماندار ہو تو گویا وہ ڈاکٹر کنفرم جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشہ اس اعتبار سے بھی انتہائی مقدس اور قابل احترام ٹھہرتا ہے کہ دکھی انسانیت کے کام آنا، کسی پریشان حال کو اس کی پریشانی سے نکالنا، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن صرف مریض کی اعتمادداری اور عیادت کرنے والے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہزاروں فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر ایک دن میں پتہ نہیں کتنے مریضوں کی اعتمادداری کرتا ہے، کتنے مریضوں کی وہ عیادت کرتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے علاج بھی کرنا ہے، اعتمادداری بھی تو یہی ہوتی ہے نا، مریض کا حال پوچھنا اور اس کو تسلی دینا اور اس کو دعا دینا۔ اگر ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھتے ہوئے اعتمادداری کی نیت سے بھی دیکھ لے تو ہزاروں فرشتوں کی دعاؤں کا بھی وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ نمبر 4، ایک ڈاکٹر ایک خطیب سے زیادہ، ایک امام سے زیادہ، ایک مبلغ، ایک واعظ اور ایک داعی سے زیادہ بہتر انداز میں دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بات تو شاید آپ لوگ یہاں سے سنیں اور باہر جا کے کسی موبائل کی گھنٹی بجے اور آپ کو ساری باتیں جو ہیں وہ بھول جائیں۔ یہاں پر تو ہو سکتا ہے میں باتیں بڑی
شد و مد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، لیکن راستے میں جاتے ہی میری کوئی مصروفیت ایسی بن جائے کہ یہاں کی ہوئی باتیں میں خود ہی بھول جاؤں۔ لیکن جب ایک ڈاکٹر ایک مریض کو یہ کہے گا اس کے پاس آتے ہوئے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو دعا دو لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اگر ڈاکٹر یہ عمل کرے گا مریض کے ساتھ کہ مریض کو دیکھتے ہی کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر یہ دو دعائیں ڈاکٹر مریض کو دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق موت کے علاوہ کوئی اور موت ہو، کوئی اور بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مریض کو ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ میڈیسن تو بعد کی بات ہے، اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس پیشے کا مقدس ہونا، اس پیشے کا درست استعمال ہونا پوری سوسائٹی کو بدل سکتا ہے۔ اگر میڈیسن دینے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مریض کو یہ کہہ دے کہ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ مجھے بتائیں وہ مریض پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ میرے کہنے پہ وہ شاید پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ ضرور پڑھے گا۔ اگر ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ تم رات کو سونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھ کے دم کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر ڈاکٹر اسے کہے کہ تم صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھو یہی تمہارا علاج ہے، وہ مریض اس پر ہماری بات سے زیادہ عمل پیرا ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیشے کا استعمال اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کے ہونا چاہیے۔ یہ باتیں شاید کہ آپ کو کسی ڈاکٹر سے سننے کو نہیں ملیں گی، جو باتیں ہم نے ابھی بیان کی کہ ڈاکٹر ایسا پیغام بھی مریض کو دے سکتا ہے، لیکن افسوس کہ ایسا پیغام ڈاکٹرز کی طرف سے سننے کو نہیں ملتا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ ہونا تو اس کو مسیحا چاہیے تھا۔ آپ کو علم ہے نا ڈاکٹر کا دوسرا نام مسیحا ہے۔ لوگ ڈاکٹر کو مسیحا سمجھتے ہیں، مسیحا کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسیحا یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے بیمار، اور بیماری بھی وہ جو شدید ترین بیماری ہے، اس بیمار کو ہاتھ لگانے سے اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ شفا مل جاتی تھی۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کو بھی گویا اللہ کا نمائندہ ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ لوگوں کو شفا دینے والا ہے، یہ لوگوں کا مسیحا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے بعد لوگ جس کے اوپر اپنی بیماری میں اعتماد کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کا شعبہ ہے، وہ ڈاکٹر کی ذات ہے۔ لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اور ڈاکٹر کی زبان پہ یہ بات ہر مریض کے لیے ہونی چاہیے تاکہ مریض کا عقیدہ نہ بگڑے اور ڈاکٹر کے اندر تکبر نہ آئے کہ میں دوائی اپنے علم کی بنیاد پہ لکھ کے تو دے رہا ہوں، لیکن نہ کمال میرا ہے، نہ کمال اس دوائی کا ہے، نہ کمال تمہارا ہے۔ کمال اگر کسی کا ہے، شفا اگر اس میں کوئی ڈالے گا تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ اور جو تم بیمار ہوئے ہو، اگر ڈاکٹر ایک مریض کو یہ کہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہر ہاسپٹل کے اوپر لکھی تو ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، اس کا معنی ہمیں نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بیمار میں ہوا ہوں، تو نے نہیں کیا۔ بیمار یہ تو نہیں کہا حضرت ابراہیم نے اللہ تو نے بیمار کیا تو ہی شفا دے ہوں، یہ تو نہیں کہا نا۔ کیا کہا؟ اللہ بیمار میں ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر مریض کو کہ بھائی یہ جو تجھے میرے پاس آنا پڑا ہے نا، یہ تیری کسی غلطی کی وجہ سے آنا پڑا ہے۔ اپنی خطاؤں پہ غور کر، اپنی غلطیوں پہ غور کر، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بندہ بیمار اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں لیکن وہ رحمان اور رحیم ذات ہے، وہ غلطی بھی معاف کر دیتی ہے اور بیماری سے شفا بھی عطا فرما دیتی ہے۔ آگے چلیے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔
لیکن افسوس کے ساتھ کہ مسلمان ڈاکٹرز کا معاشرے میں کوئی اچھا تاثر نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اگر میں کمپیریزن کروں بات کو آگے لے کر جانے سے پہلے، تو یقین مانیے اگر آپ انٹرنیشنل سروے کریں گے تو مسلمان ڈاکٹرز کی وجہ سے خال خال شاید کہ مسلمان ڈاکٹرز کے اخلاق، کردار، علم سے متاثر ہو کے شاید کہ خال خال کوئی مسلمان ہوا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں عیسائی ڈاکٹروں کی خدمات اور اخلاق کی وجہ سے سینکڑوں لوگ عیسائی ہوئے ہیں، اور وہ پورا پروف ہے میرے پاس، ڈاکومنٹریز ہیں اس کے اوپر، تحریریں ہیں اس کے اوپر، اور میں دور نہیں جاتا۔ ڈاکٹر روتھ فائیو کا نام بزرگوں نے سنا ہوگا، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، بزرگوں نے سنا ہوگا۔ یہ جرمنی کی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ پاکستان کے اندر برس کا مرض، جسے جزام کا مرض کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، پاکستان سے اس مرض کو ختم کرنے والی یہ عیسائی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس مرض میں مبتلا ہو جانے والے شخص کو گھر والے گھر سے نکال دیتے تھے۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والے شخص کا کوئی علاج نہیں کرتا تھا، بلکہ کراچی کے باہر ایک مضافات میں ایک بستی ان مریضوں کے لیے الگ بنا دی گئی تھی، جہاں پر اس طرح کے سارے مریض جو ہیں وہ بھوک، پیاس اور مفلسی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ 28 سال کی یہ خاتون جرمنی سے پاکستان آئی، عیسائی تھی، اپنی زندگی کو ان مریضوں کے لیے وقف کر دیا۔ جس مریض کے پاس کوئی 5 فٹ کے فاصلے سے بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، اپنی گود میں اس کا سر رکھ کے یہ ڈاکٹر چیک کرتی تھی، اور اس 30 سال کی محنت کی اس نے ان مریضوں کے اوپر۔ نہ صرف وہ مریض ٹھیک ہو گئے، بلکہ 30 سال کی محنت کے بعد پاکستان کے اندر سے اس مرض کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ اب خال خال کوئی ہے تو وہ بھی قابل علاج ہے، لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے، لوگ اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ناقابل علاج ہے اور اس کو باہر کوڑے پہ پھینک آؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ خدمات دینے والی ایک لیڈی ڈاکٹر عیسائی تھی۔ یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، مسلمان ڈاکٹر بھی خدمات کرتے ہوں گے، لیکن میں نے مقابلتاً آپ کو بتایا ہے کہ مسلمان ڈاکٹروں کی خدمات بہت کم ہیں اور عیسائی ڈاکٹر کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ان کی خدمات کی وجہ سے لوگ عیسائی ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیں، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس ڈاکٹرز کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دل میں ضمیر ہے اور دل میں ایمان ہے تو۔ ڈاکٹر کا کسی بھی طرح کسی سے بھی کمیشن لینا وہ قطعاً حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر، اجی ایسے ہو جائے تو کیا حلال ہے، ایسے ہو جائے تو کیا حلال ہے، وہ ایسے کر دیں تو کیا حلال ہے؟ نہیں۔ جو ڈاکٹر کسی بھی طرح کا کمیشن کسی لیب سے لیتا ہے، کسی فارماسیوٹیکل کمپنی سے لیتا ہے، یا کسی بھی شعبے سے وابستہ شخص سے کمیشن لیتا ہے، اس ڈاکٹر کی کمائی بالکل حرام ہے، اس کا کمیشن بالکل حرام ہے۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ اس لیے، اور میں تو حیران ہو گیا جب، ظاہر ہے کہ جب جمعہ پڑھانا تھا تو بہت سے ڈاکٹر سے میں نے رابطہ کیا، اور جب میں یہ اب جو باتیں میں بیان کرنے لگا ہوں، میں معذرت چاہوں گا، یہ مت سمجھے کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ ہر شعبے میں اچھے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو دنیا قائم ہے۔ جب سارے ہی برے ہو جائیں گے تو دنیا قائم ہی نہیں رہے گی، پھر تو اللہ رب العزت کی جانب سے قیامت برپا کر دی جائے گی۔ تو اچھے لوگ موجود ہیں ہر شعبے، لیکن میں حیران ہو گیا کہ ڈاکٹرز کیسے کیسے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنی سے
ماہانہ بنیاد پر ڈاکٹر کیش میں اماؤنٹ لیتے ہیں صرف اس بات کی کہ آپ کی میڈیسن لکھ کر دیں گے. فارماسیوٹیکل کمپنی سے فارن ٹورز فری میں ڈاکٹر جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس میں ایک دلچسپ بات، اس بندے نے مجھے، ذمہ دار آدمی، نام تو ہم لے نہیں سکتے نا، ذمہ دار بندہ ہے فارماسیوٹیکل کمپنی کا ہیڈ، اس نے کہا نیک ڈاکٹر بھی ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا نیک ڈاکٹر کمیشن میں ہم سے عمرہ کرواتے ہیں یا حج کرواتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر صاحب کی جو بات اس نے کمال ہی کر دی، کہتا حضرت آپ کو بتاؤں، ایک اتنا نیک ڈاکٹر ہمیں ملا، اس نے کمیشن میں ہم سے اپنے والد کے ختم بھی دلوائے، کلوں کا خرچہ بھی ہمیں ڈالا. اور ایسے لحاظ سے یہ کمیشن یہ حرام نہیں تو اور کیا ہے بتائیے. پھر کمپنی کی دوائی، اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دوائی اسی فارمولے کی 100 روپے کی آتی ہے نا، مریض کا اس میں کام ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کمیشن دوسری کمپنی سے لیا ہوتا ہے، لہذا ڈاکٹر 1000 والی دوائی لکھ کے دیتا ہے. دوسرا نقصان مریض کا، ڈاکٹر نے کوٹا رکھا ہوتا ہے کہ 5 لاکھ میں نے اس سے لیا ہے تو 5 لاکھ کے بدلے کوئی 1000 سیرپ بھی تو اب بیچنا ہے نا مہینے کا، لہذا جس بندے کو اس سیرپ کی ضرورت نہیں بھی، ڈاکٹر کوٹا پورا کرنے کے لیے اس کو بھی وہ سیرپ ٹھوکتا ہے. پھر یہی کافی نہیں ہے، یہ کرپشن اس طرح ہے کہ جو ہم پاکستانی کیوں بدنام ہیں. یاد رکھیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو کوئی آنکھیں بند کر رہے الگ بات ہے، آپ پکڑے نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں، جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں، وہ مختلف پوری دنیا میں ڈیز سیلیبریٹ کرواتی ہیں. یہ شوگر ڈے ہے، یہ آئی ڈے ہے، یہ کینسر ڈے، آتے ہیں نا ڈیز. تو ان ڈیز کے اوپر سیمینار منعقد کروائے جاتے ہیں، ان ڈیز کے اوپر بینرز لگوائے جاتے ہیں، واک ارینج کی جاتی ہے، فری کیمپنگ کی جاتی ہے. اس نے کہا کہ ڈاکٹر ان ساری چیزوں کے اخراجات فارماسیوٹیکل کمپنی سے پورے کرواتے ہیں اور باہر والوں کو ڈالرز کے اندر فنڈ لیتے ہیں، وہ اپنی جیب کے اندر ڈالتے ہیں. ادھر سے فنڈ لیا وہ اپنی جیب میں، اور سارا کام کس سے کروایا؟ سیمینار کس سے کروایا؟ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ. تو مجھے بتائیے، کیا یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں یہ اپنے پلے سے ڈال کے دیتی؟ کون پھنستا ہے بیچارہ؟ میں اور آپ. وہ مریض، وہ ڈاکٹر جو مریض کا خیر خواہ نہیں ہے، کل قیامت کے روز مریض کا ہاتھ ہوگا، اس ڈاکٹر کا گریبان ہوگا، وہ چھوٹ نہیں سکے گا. اور یہ بات ذہن نشین رکھ لو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور پورے قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اگر ایک ڈاکٹر اپنی ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کی فیسوں کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا اور دوسرے پلڑے میں کسی مریض کی دل سے نکلی ہوئی دعا رکھ دی جائے گی، اللہ کی قسم اس دعا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس دعا کی قدر و قیمت اس ساری زندگی کی کمائی سے زیادہ ہے. ایک مریض کی دعا جو وہ ڈاکٹر کی وجہ سے یا اس ڈاکٹر کے اچھے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، جو وہ اللہ کے لیے دعا کرتا ہے، اور نکلتی ہیں دل سے دعائیں اچھے لوگوں کے لیے، یقین مانیے اچھے لوگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. آگے چلیے، یہی کافی نہیں. لیب کمیشن اور لیب کرپشن یہ فارماسیوٹیکل کرپشن سے بھی آگے ہے. لیب کے اندر ڈاکٹر کا 25% سے لے کے 40% تک کمیشن ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طرح فارماسیوٹیکل کمپنی سے سہولیات لی جاتی ہیں، کلینک رینوویشن کروایا جاتا ہے، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، بجلی کے بل دلوائے جاتے ہیں، اسکولوں کی فیسیں دلوائی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ اضافی ہے جو اپنی آمدن تنخواہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. لیب کمیشن کا یہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، چونکہ کمیشن اپنا بنانا ہے اور پھر ان سے ماہانہ بنیادوں پر بھی کمیشن لینا ہے، اس کا مریض کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اگر 1-2 ہزار کے ٹیسٹ میں کام ہو سکتا ہے نا، تو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، اسے 10,000 کا ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے. ضرورت ایک ٹیسٹ کی ہے
اور 3 ٹیسٹ ڈاکٹر نے وہ لکھنے ہیں جو نالی کے اندر بہا دیے جائیں گے، جن کا رزلٹ ڈاکٹر کو بھی نہیں چاہیے، فارماسیوٹیکل کمپنی کو بھی پتا ہے کہ اس کا رزلٹ دینے کی ضرورت نہیں، یہ نالی میں بہانے ہیں، لیکن ایک کی ضرورت ہے، یہ 3 ساتھ اس لیے کروائے ہیں کہ وہ جو کمیشن لیا ہے اس کا خرچہ برابر کرنا ہے۔ اور یہی کافی نہیں، ظلم کی انتہا تو میں اس وقت حیران رہ گیا، بہت ہائی لیول پہ جا کے یہ انفارمیشن ملی، اور اس بندے نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا بلال صاحب سوچ کر بتائیں کہ کرونا کے دور میں، نام نہیں لیتے، کرونا کے دور میں فلاں لیب نے کتنی کرپشن کی ہوگی، آپ کے اندازے میں کتنی کرپشن کی ہوگی؟ میں نے کہا جی پہلے تو میں نے کہا کوئی 4-5 کروڑ 10 کروڑ، کہتا نہیں جی کروڑوں کو چھوڑے اوپر جائیں۔ میں نے کہا جی کوئی 3-4 ارب۔ کہنے لگا پاکستان کی لیب، فلاں لیب پاکستان میں 2 سال کے کرونا میں 72 ارب روپے کی کرپشن کی، اور کرونا کے فوراً بعد پورے پاکستان میں ان کی لیب کا جو جال جو ہے وہ بچھا دیا گیا۔ باقی وہ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے۔ اور لوگوں کو ایسے بے وقوف بنایا کہ 1000 اگر پتا تو کیسے لگتا ہے، کیونکہ جو کرونا کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کٹیں منگوائی جاتی تھی وہ تو امپورٹ ہوتی تھی نا، تو جو امپورٹ بڑی آسانی سے پتا لگ سکتا ہے اداروں، جو امپورٹ ہوئی کٹیں وہ کتنی تھی اور جو رزلٹ دیے وہ کتنے تھے، صاف حساب برابر آ گیا۔ 1000 کٹ پر جس مریض کا کرونا ٹیسٹ ہو سکتا تھا اس پر 20,000 لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے، اپنی مرضی سے کسی کو یس کیا، اپنی مرضی سے نو کیا، جس بیچارے کو نو کر دیا وہ 15 دن بعد پھر ٹیسٹ کروائے گا۔ اور بس میں سفر کرنے کے لیے تو ٹیسٹ تھا، لوگ بیچارے کہاں جاتے ہیں، تھا کہ نہیں؟ بس میں بھی سفر کرنا ہوتا تھا تو کرونا کا کارڈ دکھانا پڑتا تھا کہ نہیں دکھانا پڑتا، اور کہیں تو ہم دور کی بات جائیں۔ یہ ایک صرف آپ کو مثال رکھی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں پاکستان میں ہوں گی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب میں نے یہ ٹاپک رکھا نا فیس بک اور سوشل میڈیا پہ، میں نے لکھا مسلمان ڈاکٹرز، تو مجھے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ جناب ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں اور ڈاکٹرز کی بڑی خیر کوئی بیان کرنا۔ جس بندے نے بھی دیکھا اس نے کہا بلال صاحب اج رگڑا پورا کٹ کے جانا، اس نے کہا ساڈی تسلی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹروں سے لوگوں کو دکھی دیکھا ہے، میں نے لیب سے لوگوں کو دکھی دیکھا ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی ہو نہ، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی نہ کرو۔ ایک سینئر ڈاکٹر کی لیگل آمدن بتانے لگا ہوں، ایک سینئر ڈاکٹر کی جائز آمدن جو وہ جاب کر کے اور اپنا کلینک کر کے بغیر کرپشن کے کماتا ہے یا کما سکتا ہے ماہانہ، وہ ایک ڈاکٹر کے بقول جو ہیڈ ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا، کہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ ایک ڈاکٹر آرام سے سینئر ڈاکٹر کما رہا ہے حلال طریقے سے۔ مجھے بتائیے اس کے بعد کرپشن کی کوئی گنجائش رہ جاتی؟ اور حرص و طمع ہے تو وہ تو پھر ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ انڈیا کے ڈاکٹرز نے پاکستانی ڈاکٹرز کی کمپلین کی، سر شرم سے جھک جاتا ہے ہمارا، جسے ہم اپنا دشمن اور ہندو بنیا آج تک کہتے رہے، اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے ترقی یافتہ بھی بنایا اور دنیا کے اندر انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ انڈین ڈاکٹرز نے پاکستانی ڈاکٹرز کی شکایت کی کہ پاکستانی ڈاکٹر جب ٹرانسپلانٹ کے لیے ہمیں مریض ریفر کرتے ہیں تو 5 لاکھ روپیہ ہم سے اپنا کمیشن رکھتے ہیں۔ یقین مانیے مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ جب مری میں لوگوں کا حادثہ ہوا نا، تو انسانیت شرمندہ تھی کہ مسلمان نے گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے پیسے مانگے تھے، یاد ہوگا، اور لوگ بیچارے ہزاروں میں پیسے نہ دے سکے، نتیجہ یہ نکلا کہ گاڑی کو دھکا نہ لگایا، انہوں نے گاڑی میں رات گزاری اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ آج اس شعبے میں بھی یہی حال ہے۔ یقین مانے کہ اگر آپ ڈیوٹی آور میں اس سے سلام بھی لیتے ہیں نا تو وہ اس کے بھی چارج آپ سے کر لے گا، وہ کہے گا اس کے بھی فیس ہے، اس کی بھی فیس جو ہے وہ دے کر جاؤ۔ انسان کو اتنا ظالم نہیں ہونا چاہیے، ایک دن جواب دینا ہی پڑے گا۔ یہ دنیا کی دولت اور شان و شوکت اور رعنائیاں یہ یہیں پر رہ جائیں گی۔ کاش کہ انسان اس قدر کو سمجھ سکتا کہ جب کسی ڈاکٹر کے صحیح نیت کے ساتھ علاج کرنے پر
کسی مریض کو اللہ شفا دے دیتا ہے، کاش کہ اس کو نظر آ سکتا کہ کل قیامت کے روز اس نیکی کو میرے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن کتنا ہوگا اور جنت میں مجھے کہاں مقام ملے گا۔ اگر یہ نظر آ جاتا تو یقین مانیے کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کرپشن کی طرف نام نہ لیتا۔ اور سن لیجئے، بیرون ممالک میں جنہیں ہم غیر مسلم، کافر، جہنمی کہتے ہیں، میں کبھی تعریف نہیں کرتا لیکن کیا کریں، مجبور ہیں ہم، وہاں پر رہنے والے لوگ اور یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے جو وہاں آتے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر ڈیلیوری کیس آپریٹ ہو جائے نا تو یہ ان کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ تمہیں ڈیلیوری جو ہے وہ آپریشن سے کرنا پڑی۔ 99% کیس وہاں نارمل ہوتے ہیں اور اس پاکستان کے اندر 99% جو ہے وہ آپریشن سے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنی زندہ مثال سناؤں گا، یہ کسی ڈاکٹر کی سنی سنائی مثال نہیں ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ میری اپنی بیٹی، پہلی بیٹی، فیصلہ آباد کی ٹاپ ڈاکٹرز، نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کو پتا انسان جب ایسی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی کہے نا کہ جی فلاں کو چل جاؤ تو وہ ادھر بھی جاتا ہے، وہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے بندہ، ہر بندہ انسان باپ ہے، وہی میں بھی ایک باپ تھا۔ فیصلہ آباد کی ٹاپ ڈاکٹر سے لے کر عام ڈاکٹر تک کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑی، جس سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اس نے کہا نارمل ہوگا، این موقع کے اوپر ٹائم سے 2-3 دن پہلے اس نے کہا آپریٹ ہوگا، سارا فیصلہ آباد پھرا کہتے آپریٹ ہوگا، ایک لیڈی ڈاکٹر نے نہیں کہا نارمل ہوگا۔ میری خالہ الحمدللہ ڈاکٹر ہے، جڑاں والا میں ان کا کلینک، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یہ صورتحال ہے، کہنے لگی میرے پاس آ جاؤ، ہم ادھر چلے گئے، الحمدللہ بغیر کسی پریشانی کے اللہ رب العزت کی رحمت سے نارمل ڈیلیوری ہوئی۔ میں نے اپنی خالہ کو پوچھا کہ آپ تو ایک عام سے شہر میں آرام سے علاقے میں بیٹھی ہیں، نارمل ڈاکٹر ہیں MBBS، بڑی بڑی پڑھی لکھی نامور کلگی والی ڈاکٹرز کو ہم نے چیک کروایا، کیوں یہ فرق کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا 2 باتیں، نمبر 1 نارمل کیس میں ڈاکٹر کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 2 اس وقت نارمل کے اوپر تقریباً کوئی خرچہ آتا تھا 10-15 ہزار اور آپریٹ کے اوپر خرچہ آتا تھا کوئی 60-65 ہزار۔ انہوں نے کہا یہ جو فرق ہے نا یہ ڈاکٹر کو نارمل نہیں کرنے دیتا۔ اب مجھے بتائیے یہ ظلم نہیں ہے انسانیت کے اوپر تو اور کیا ہے؟ اور یہی کافی نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بتایا کہ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹر کیس کو شروع دن سے لے کر ہی ایسے چلتی ہیں کہ نارمل ہو ہی نہ سکے ہو ہی آپریٹ، کیس کو پہلے دن سے ہی ایسے لے کر چلتی ہیں کہ یہ نارمل ہو ہی نہ سکے یہی ہو ہی آپریٹ۔ یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے، اور کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندے، ایک مسلم ریاست کے اندر رہنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنانے والے لوگ ہیں، اور یہ حقائق ہیں، ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ آگے چلیے، یہی کافی نہیں ہے، سیاستدان کی اور ڈاکٹر کی مثال اب ایک ہو گئی۔ ہم جو جی رہے ہیں جس وقت میں، اللہ کی قسم یہ بہت اچھا ہے، آنے والا وقت بہت بھیانک ہے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ سیاستدان جب الیکشن پر 15-20 کروڑ لگاتا ہے نا تو وہ کھڑا ہو کے اسٹیج پر یہی کہتا ہے مجھے آپ کا بڑا دکھ، بڑا درد ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ بتاؤ، جنازے تمہارے میں پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں نا، میں تمہاری خوشیوں میں آتا ہوں، میں تمہارے غموں میں تمہارا ساتھی ہوں۔ 15 کروڑ 20 کروڑ وہ الیکشن کے اوپر اپنی جیب سے لگاتا ہے، وہ خدمت خلق کے نہیں لگاتا، وہ خدمت خلق کے لیے نہیں لگاتا، وہ اس 20 کروڑ سے اگر اس کا بس چلے تو وہ 20 ارب کمانے کے لیے لگاتا ہے۔ پرائیویٹ ڈاکٹر کا یہی حال ہے۔ پرائیویٹ ینگ ڈاکٹر کی مینٹیلٹی یہ ہے
کہ میرے اوپر 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ لگا ہے، یہ کوئی مفت کھاتے میں نہیں لگ گیا کہ میں انسانیت کی خدمت شروع کر دوں، یہ لوگوں کی ہڈیوں سے نچوڑ کے نکالنا ہے۔ اور آنے والے ینگ ڈاکٹرز، میں سن کے حیران ہوا کہ آنے والے وقت میں جو اگر یہی حال رہا تو جو گراف ہے وہ کتنا نیچے چلا جائے گا۔ اور ڈاکٹرز کے بننے کی ریشو آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹرز کی بننے کی ریشو اس وقت 11 سیٹیں نکلی سرکاری ڈاکٹرز کی، کچھ دیر پہلے کی رپورٹ ہے اخبار میں، وہ مجھے ایک دوست کو میں نے ذمہ داری لگائی تو اس نے مجھے وہ تصویر کھینچ کے بھیجی۔ 11 ڈاکٹرز کی سیٹیں تھیں، 2500 ڈاکٹروں نے درخواست جمع کرائی۔ یعنی اتنی سیٹیں اور اتنے ڈاکٹر، کیوں ہے ڈاکٹروں کی بھرمار؟ کیوں ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے؟ خدمت خلق کے لیے، مجھے بتائیے۔ انسانیت کا دکھ لوگوں میں اتنا بھرایا ہے کہ وہ 1.5 کروڑ لگا کے ڈاکٹر بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ نہیں، دنیا کی حرص طمع اور لالچ ہے، ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ فلاں ڈاکٹر، اس کی آمدن، اس کا ششکا، اس کی ٹور، اس کا روب ڈاکٹر کی آمدن سے متاثر ہو کے ہر ماں باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے کہ اس کی آمدن اچھی ہوگی۔ اور بیڑا غرق کیا ان پرائیویٹ ڈاکٹرز نے۔ نمبر 1، ہر نالائق بچہ بھی اگر اس کے ماں باپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اور چونکہ ڈاکٹر اکثر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک گدی نشین ہے، ایک گدی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ آج تک ہم یہی کہتے رہے کہ یہ گدی جو ہے صرف مولوی ہی گدی نشین ہے، نہیں، اب ہر شعبے میں گدی نشینی ہے۔ اور آج تک ہم یہی کہتے رہے کہ اگر لوگ پتہ نہیں مزاح سے کہتے تھے یا تن سے کہتے تھے کہ اگر مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جانا، کہتے تھے نا، میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر بخشے گئے تو رہندے اسی بھی نہیں، جو اس وقت حال ہے۔ یعنی پھر وہی بات یاد رکھنا، اچھے لوگ موجود ہیں، وہ مثال میں نے شروع میں دے دی۔ آگے چلیے، اس نالائکی کی وجہ سے پیسے کی بنیاد کے اوپر پڑھنے والا بچہ جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے، نمبر 1 وہ نالائق ہوتا ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے پیسے کی حرص اور طمع اور لالچ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی سوسائٹی کے لیے خدمت کا کام نہیں کرتا۔ اگر یہ خدمت گزار ہوتے، اگر اتنا ہی ہمیں انسانیت کا درد اور خدمت کا جو نشہ ہے وہ ہم پر ہوتا، تو آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ینگ ڈاکٹر جو ہے وہ پسماندہ علاقے میں جا کر ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں نہ جاتے وہاں پہ۔ پسماندہ علاقوں میں آج بھی عطائی ڈاکٹر ہیں، آج بھی لوگ مجبور ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان سے بیچارے دوائی لیتے ہیں۔ کیسا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ڈاکٹر بھی زیادہ ہیں اور پورے ملک میں ڈاکٹروں کی قلت بھی ہے کہ نہیں؟ مزے کی بات، ڈاکٹروں کی بھرمار بھی ہے اور پورے ملک کا سروے کریں تو ڈاکٹروں کی قلت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پوش علاقے کے اندر ڈیوٹی کرے جہاں پہ پیسہ، مال، دولت بنا سکے۔ خدمت خلق کے لیے، انسانیوں کی خدمت کے لیے کوئی ادھر نہیں جاتا۔ اگلی بات سنیے، سینئرز کیا ظلم کر رہے ہیں، سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور اسپیشلی سرکاری ڈاکٹرز جو ملازمین ہیں وہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ڈیوٹی آورز اگر 8 گھنٹے ہیں یا 6 گھنٹے ہیں تو ایک سینئر ڈاکٹر صرف 2 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جونیئر ڈاکٹر اس وقت تک ماہر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سینئر ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ ہو کے او پی ڈی میں جا کر مریض کو چیک نہیں کرتا، کچھ سال سینئر ڈاکٹر کے ساتھ نہیں لگاتا، وہ ڈاکٹر ٹرین نہیں ہو سکتا، کیونکہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ تھیوری کے ساتھ جب تجربہ آتا ہے تبھی انسان کسی سٹیج پہ پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاسپٹلز میں المیہ یہ ہے کہ سینئر ڈاکٹرز جونیئرز کو اپنے ساتھ 2 گھنٹے کے لیے ٹرینڈ نہیں کرتے کیونکہ انہیں باہر جا کے کمائی کرنی ہے، بلکہ اپنے کیسز جونیئرز کے حوالے کر رہے ہیں کہ لو تم ہی ان کو ڈیل کرتے جاؤ۔ جب ایک جونیئر نے سینئر کے ساتھ کھڑے ہو کے پریکٹیکل ہی نہیں کیا ہاؤس جاب کے دوران یا اپنی سٹڈی کے دوران، تو اس کا ویژن، اس کا تجربہ، اس کا ڈیسیژن کیسے پاورفل ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ اس بیماری کا تو ہر شعبہ ہی شکار ہے۔
کہ اگر مریض کو سرکاری ہاسپٹل میں چیک کیا تو ڈاکٹر صاحب ایسے چیک کرتے ہیں کہ بس ڈنڈے کی کسر رہ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب مریض کے سر پہ ڈنڈا ہی مار دیں. اور وہی ڈاکٹر جب اسی مریض کو اپنے 2000 روپے والی فیس والے کلینک پہ چیک کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارا اخلاق جبرائیل علیہ السلام نے اتارا ہی ڈاکٹر پہ. مسیحا، میں ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں. ایک دفعہ میں اپنی مسز کے ساتھ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمیں کسی نے ریفر کیا، بیٹی کو چیک کروانے کے لیے چلے گئے، نام نہیں لیتا. تو چیک کروا کے جب میں باہر آیا، میرا بھی یہی خیال تھا جو میری وائف نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا. اور میری وائف نے بھی مجھے کہا، کہتی بلال صاحب پتہ کراؤ یہ ڈگری جعلی تو نہیں ہے، بڑا اچھے اخلاق والا ڈاکٹر سے. میں کہا یقین مار، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر سے یہاں تے کم نہیں چل رہا، یا انہوں کوئی مسئلہ ہے، یہ ڈگری سے کوئی مسئلہ ہے، مجھے صحیح ڈاکٹر نہیں لگ رہا. کیونکہ اس نے ہمیں بڑا اچھے طریقے سے ویلکم کیا، بٹھایا، اخلاق سے بولا، جو بھی ایک اچھی اخلاق سے. ڈاکٹر سیانے کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر مریض کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہی پیش آ جائے تو آدھا مرض اس کا وہیں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سیانے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر، اخلاق بڑی چیز ہے، اخلاق میں بڑی طاقت ہے، اخلاق میں بڑی قوت ہے. تو یہ ٹاپک بیان کرنے کا مقصد کوئی ڈاکٹروں کو یا اپنا کوئی غصہ یا کوئی پڑاس نکالنا نہیں تھا، یا کوئی ڈاکٹروں کے اوپر جو ہے وہ کوئی قدغن نہیں تھی. مقصد یہ تھا میں اور آپ، ہم میں سے ہر کوئی اس شعبے سے کسی نہ کسی طرح اٹیچ ہے. ہمارا کوئی عزیز ڈاکٹر ہے، یا ہم میں سے کوئی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، یا کوئی کسی، یا خود ڈاکٹر یہاں پہ الحمدللہ عزیز فاطمہ کے بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے ہی یہ ساری انفارمیشن دی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کا شعبہ جو ہے وہ زندگی، ہماری زندگی کے ساتھ ایک ایسا جڑا ہوا شعبہ ہے کہ غریب آدمی اور مڈل کلاس بیچارہ ان ڈاکٹروں کی فیسیں بھر بھر کے جو ہے نا وہ یقین مانے پس گیا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ کوئی عوام کے اوپر رحم کرو، کوئی اپنی فیسیں کم کرو، اپنی ماہانہ آمدن کا اندازہ لگا لو. یار تمہارے 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کوئی ضروری ہے کہ ہر بندے سے جو ہے وہ 3000 روپیہ فیس لینی. اور کہتے ہیں کہ جی مستحق، او مستحق بیچارہ جو ہے وہ تو زکوٰۃ والا ہے، وہ مڈل کلاس مرتا ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں، نہ وہ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تہاڈی مہربانی مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ کر دو. وہ بیچارہ جو ہے وہ 2000-3000 فیس بھرنے پہ مجبور ہے، کیا کرے؟ وہ اپنا پیٹ کاٹتا ہے، پریشان رہتا ہے، قرضے اٹھاتا ہے. ایسے کیس ہیں. اور یہ جو ایک بڑا بڑا دھوکہ ہے، یہ بھی مجھے ذہن میں آ گیا. ایک آخری بات سن لیجئے، یعنی ظلم کی انتہا ہے، فرعونیت ہے، یقین مانے درندگی ہے. مرے ہوئے بندے کو زندہ دکھا کے یہ لاکھوں کا بل بنا لیتے ہیں، مرے ہوئے بندے کو زندہ شو کرا کے لاکھوں کا بل بنا لیتے ہیں. پتہ کیسے؟ یہ وینٹیلیٹر کا دھوکہ ہے. وینٹیلیٹر کا دھوکہ ایسا دھوکہ ہے کہ ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو وینٹیلیٹر کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن مصنوعی طریقے سے وہ اس کو مہینوں تک بھی وینٹیلیٹر پہ رکھ سکتا ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. کئی ایسے مریض ہیں کہ جن کو ڈاکٹر صرف اپنا بل بنانے کے لیے، اور وینٹیلیٹر کا بل بھی کوئی تھوڑا نہیں، لاکھوں کا بل ہے، صرف اپنا بل بنانے کے لیے ڈاکٹر وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالی رکھتا ہے. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ وینٹیلیٹر سے اتارنے کے 3 گھنٹے کے بعد وہ جو مصنوعی سا کرنٹ اس کو دیا ہے، 3 گھنٹے کے بعد یہ مریض مر جائے گا. لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح مشورہ نہیں دیتا لواحقین کو. لواحقین بیچارے تو اللہ نے دیا ہو تو آخر دم تک کوشش کرتے ہیں نا جان بچانے کی. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارے کا. ایسی بے شمار کہانیاں ہوں گی. بیٹے سے شدید محبت تھی، بیٹا بھی بڑا خوبصورت جوان 19 سال کا بچہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کا آپریٹ ہوا، ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. پیسہ تھا اس کے پاس، خرچتا رہا 6 مہینے وینٹیلیٹر کے اوپر بچہ رہا. وہ بیچارے کا کاروبار، اس کا مال و دولت، ظاہر ہے کہ ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف تھی، سب کچھ ختم ہوا، لو لیول پہ آ گیا، 100 میں سے وہ 20% پہ آ گیا. بیٹا وینٹیلیٹر سے اتارنے کی دیر ہے، بس ہو گئی. جب وینٹیلیٹر سے اتارا تو وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی. اور پھر چونکہ مالی حالات ڈاؤن ہو گئے تھے، بیٹی کی طرف سے، یہ بھی ایک ایسا دکھ بڑی داستان ہے، بیٹی کی طرف سے سسرال والوں نے کوئی ڈیمانڈ کی، پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن مال تھا وہ پوری کر دیتا.
बेटी की तरफ से कोई डिमांड आई, वो बेचारा पूरी नहीं कर सका, उसने टेंशन में आके, ब्लड प्रेशर का मरीज था, उसने टेंशन में आके ब्लड प्रेशर की गोलियों का पूरा पत्ता खा लिया, उसी से उसकी मौत वाक़। यकीन मानिए बहुत दुखी दास्तानें हैं, बहुत दुख हैं लोगों के। मैं एक बातों से बात याद आ जाती है, शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी। मेरे एक अजीज़ हैं, उनका एक दोस्त था, वो मुख्तसर ये कि वो ना पीर बन गया। तो वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा खोड़ियाँ वाले साइड, कहते हैं मैं एक दफ़ा वहाँ से गुजर रहा, तो मैं उधर गुजरा तो मैंने देखा रश लगा, पता नहीं किसी काम से रुक तो मैं अगे देखा तो वो मेरा क्लास फैलो बैठा है। कहता मैं उनका मैं कहूँ तू वेला फिरदा सी, ए सी नलैक तीन बंदा, तू इतने, वो कहता चुप कर जा, मैं इतने पीर हाँ चुप कर जा, मैं इतने पीर हाँ, तू चुप कर जा बस। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है। कहता बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैंने, वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि यार चल बाकी गल्लां ते छड़, हुण तेरी रोटी लगी है, तो ये दस के लोगों को डील करदा है, तो की जज क्या किया तूने? तो कहने लगा कि मुझे उसने एक बात की, उसने कहा यार बात ये है, फ्रॉड है जो भी है, मैं जो भी कर रहा हूँ ये अपनी जगह, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लोग दुखी बड़े, लोगों के दुख बड़े, लोगों के मजबूरियाँ बड़ी। तो मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से जिनको सोसाइटी में अल्लाह ने मुकाम दिया है, जिनको सोसाइटी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी है, या जिनको अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है, या जिनके पास ऐसे शोबाजात हैं कि जिनसे वो लोगों की खैर ख्वाही कर सकते हैं, खुदारा इंसानियत पर रहम करें। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आप पे रहम करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।